السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ۔ گزشتہ دنوں جب چائنا کے اندر کورونا وائرس کی وجہ سے ہلاکتیں ہوئیں تو پاکستان کے اندر بڑی ساری افواہیں گردش کرنا شروع ہو گئیں کہ یہاں پر بڑے پیمانے پر تباہی جو ہے وہ مچنے والی ہے اور مساجد کو، مدارس کو بند کر دیا جائے، اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں کو، تعلیمی اداروں کو۔ تو اس غیر یقینی صورتحال میں بعض علماء کرام نے مساجد کو کھلا رکھنے کا سختی سے فتویٰ جاری کیا۔ میں نے تب بھی ان کے اس اقدام کو اجتہادی قرار دیا اور میں نے یہ کہا کہ اس مسئلہ میں قطعیت جو ہے کہ قطعی طور پر ناجائز حرام، یہ فتویٰ دینا درست نہیں ہے۔ جب کسی ملک میں کوئی آفت یا مصیبت آتی ہے تو اس ملک کے اندر جو کبار علماء ہیں ان کے اجتہاد کو بھی سامنے رکھنا چاہیے، اور پاکستان سے پہلے سعودی عرب میں اس مرض کے مریض جو ہے وہ جب سامنے آئے تو وہاں کے علماء نے اپنے فہم، اجتہاد اور بصیرت اور دلائل کی روشنی میں یہ موقف اختیار کیا کہ مساجد کو بند کر دیا جائے۔ تو ان کا بعض لوگوں نے مذاق اڑایا، تو ہم نے یہ کہا کہ دونوں طرف علماء ہیں، آپ اس کو ایک اجتہادی مسئلہ رہنے دیں، اس کو قطعیت حلال و حرام، جائز ناجائز کا مسئلہ نہ بنائیں۔ اب چونکہ ایک یقینی صورت جو ہے وہ پاکستان میں نظر آ چکی ہے کہ 1000 کے لگ بھگ کورونا وائرس کے مریض ہیں اور کئی اموات جو ہیں وہ ہو چکی ہیں اور کئی لوگ زیر علاج ہیں، اور 12,000 کے قریب تفتان سے زائرین جو ہیں وہ پاکستان میں آئے اور ان کی اکثریت بھی متاثر ہے۔ سندھ حکومت اس سے پہلے لاک ڈاؤن کا اعلان کر چکی ہے، اور پنجاب میں اب کیا حالات بنتے ہیں یہ انشاءاللہ کل یا 1-2 دنوں میں کھل کر صورت سامنے آ جائے گی۔ میں نے بھی پہلے اپنے ایک وائس پیغام میں کہا تھا کہ جن علماء نے مساجد کو بند کرنے کا فتویٰ دیا ہے ان کا یہ فتویٰ حالات کے تناظر میں درست لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ سبقت خدا داد بصیرت پر اور دیگر مشائخ کے ساتھ مشورے کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی، اور میں نے اس کا اظہار سوشل میڈیا پر بھی کیا اور واٹس ایپ گروپ میں بھی کیا۔ آج کے اس پیغام میں میں اپنے تمام دوست احباب جو کتاب و سنت کی رہنمائی میرے ذریعہ لیتے ہیں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جتنے بھی حفاظتی اقدامات ہیں ان کی پابندی کریں۔ ان حالات میں مصافحہ نہ کرنا سنت ہے، اور اسی طرح گھروں میں نمازیں ادا کریں تاکہ یہ جو مصیبت اور آزمائش ہے، یہ عذاب ہے یا آزمائش ہے، یہ ہم سے ٹال جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا میرا حامی و ناصر ہو۔ گھروں میں نماز ادا کریں اور مصافحہ کرنے سے بچیں، اور تمام حفاظتی جو اقدامات ہیں ان کو اختیار کریں۔